علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ ایم علی پروگرام سراغ رسا کے ساتھ ناظرین حسب معمول ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صرف مسلم امہ سے ہی تعلق نہیں رکھتا، اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکہ دنیا کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ بار بار ڈسکشنز ہوتی ہیں، جس پہ بار بار مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن آج کی دنیا کتنا ترقی یافتہ ہو چکی ہے اور ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، گلوبل ولیج بن سکی، لیکن یہ مسئلہ وہاں کا وہیں ہے اور حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس میں آپ مسلمانوں کی کمزوریاں سمجھ لیں یا اسٹریٹجک جتنے بھی وہاں کے حالات ہیں ان کو سمجھ لیں، لیکن یہ مسئلہ آج تک موجود ہے، چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی حل سامنے نہیں. جی ہاں بالکل، اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ فلسطین، جو براہ راست مسلمانوں کے بھی عقائد سے جڑا ہوا ہے اور یہودیوں کے عقائد سے جڑا ہے. لیکن در حقیقت یہ مسئلہ ہے کہ آج ہم اسی کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے پس منظر کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری معلومات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بلال حسین موجود ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو، محقق ہیں، دانشور ہیں، اسکالر ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں بھی کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اسپیشلی آج بھی ان کو مدعو کیا ہے تاکہ اس مسئلے کے اوپر ہم نہ صرف تفصیلی روشنی ڈال سکیں بلکہ اس مسئلے کو سمجھ بھی سکیں. تو کیسے ہیں بلال صاحب آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا یہ بلال بتائیے کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جو ہے یہ ہے کتنا پرانا، اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ یعنی لوگ اس کو دیکھتے تھے اور سنتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت یہ مسئلہ ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم اس کے تاریخی پس منظر پہ جائیں، کوئی شک نہیں کہ مسئلہ فلسطین اور جو اسرائیل کا تنازع ہے ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ ایک تنازع ہے، لیکن اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. آج سے 1 صدی پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا اور یہ فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا. یہ بیت المقدس اور فلسطین کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا تھا. اور اس علاقے کے جو فاتح تھے وہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشر مبشرہ صحابہ میں بھی ہیں، وہ اس علاقے کے فاتح ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ خود مسیحی قیادت سے اپنی تحویل میں لیا تھا. تیتس رومی جو کہ ایک عیسائی تھا، اس نے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70-80 سال کے بعد بیت المقدس پر فلسطین کی سرزمین پر حملہ کیا اور یہاں سے جو یہودی تھے ان کو ملک بدر کر دیا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ملک بدر کیا بلکہ ان کی جو عبادت گاہ تھی اس کو بھی گرا دیا اور پھر یہودیوں کے اوپر عبادت تک کی پابندی لگا دی. یعنی یہودی پھر اپنی عبادت گاہ میں عبادت بھی کرنے نہیں آ سکتے تھے اور ان کی یہ پابندی کا سلسلہ جو ختم ہوا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو پھر انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی. اور میں نے سنا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے تھے تو جو بیت المقدس ہے اس کی حالت کافی بری تھی اور اس میں جو تھے عیسائی تھے وہ گندگی پھینک دیا کرتے تھے یہودیوں سے نفرت کے اظہار کے طور پر جب وہ وہاں پر پہنچے تھے. کچھ ایسی بھی تاریخ ہے؟ ہاں جی بالکل. عیسائیوں نے جس وقت ان پر حملہ کیا تھا یہودیوں پر تو یہ ایک عرب کے ہی علاقے میں ایک مجوسی یا بت پرست ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ انہوں کے آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور انہوں نے کیونکہ یہود کی دشمنی جو ہے عیسائیوں کی یہود کے ساتھ جو دشمنی یہ تقریباً 2000 سال پرانی ہے، یہ کافی پرانی ہے. تو بہرحال جس وقت تو مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب تعالیٰ عنہ نے یہ ان سے قیادت واپس لے لی، یہ بیت المقدس کا علاقہ واپس لے لیا تو اس کے بعد ان کو عبادت کی اجازت دے دی گئی. اور یہ تقریباً جو 2000 سال کا عرصہ ہے نا، یہ پھر ان کو عبادت کی اجازت خلافت عثمانیہ کے دور تک اختتام تک رہی. خلافت عثمانیہ کا دور جو ہے یہ بھی 4 صدیوں پر محیط رہا. آج سے 1 صدی پہلے جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا. تو اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھیں تو تقریباً 500-550 سال یعنی 5.5 صدیوں تک یہودیوں کی فلسطین کی سرزمین کے اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں تھی اور عبادت کی بھی اجازت نہیں تھی. اچھا یہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی، میرے خیال سے سننے والے یہ سمجھ چکے ہوں گے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے کہ یہ بیسیکلی مسئلہ ہے کہ. لیکن یہاں پر ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے وہ مسلم جو امہ ہے اس کا کردار ہے، اس کا موقف ہے، وہ آج تک کیا رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں 3 موقف ہیں
اسرائیل کے حوالے سے۔ پہلا موقف تو یہ ہے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے اور اسے تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں جس طریقے سے دوسرے مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک سے دنیا میں جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات ہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی کیے جائیں۔ دوسرا موقف ان عرب ممالک کا ہے جنہوں نے اس شرط پر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا کہ وہ 1967 سے پہلے والی پوزیشن 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس آ جائیں تو پھر ہم اسرائیل کو وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب 1967 سے پہلے والی پوزیشن کیا ہے؟ ایکچولی 1967 میں اسرائیل نے جنگ کی تھی مصر، اردن اور شام کے ساتھ، خیر مغربی قوتوں کی پشت پناہی تھی، اور اس جنگ میں اسرائیل نے مصر سے صحرائے سینا، اردن سے بیت المقدس اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مصر نے دوبارہ جنگ کر کے اپنا صحرائے سینا واپس لے لیا، لیکن بیت المقدس کا علاقہ اور جو شام کی گولان کی پہاڑیاں وہ اسٹل اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اب یہ جو موقف ہے دوسرا، یہ موقف نہ صرف ان عرب ممالک کا ہے بلکہ یہ موقف اقوام متحدہ کا اپنا بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر آ جائے۔ اور تیسرا موقف میں وہ ممالک آتے ہیں جن میں جیسے پاکستان، سعودی عربیہ اور ایران، ان کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیا یہ درست ہے کہ اسرائیل ریاست کا قیام جو ہے وہ ترکی کی جو خلافت عثمانیہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر آیا، یہ درست ہے؟ اور کیا خلافت عثمانیہ کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خاتمے کی وجہ بھی یہی بنی تھی؟ جی بالکل، خلافت عثمانیہ جو ترکی کی تھی یہ تقریباً 4 صدیوں پر محیط رہی ہے، اور اس خلافت عثمانیہ میں ترکیوں نے یہودیوں کو عبادت کی جگہ عبادت کی اجازت دی ہوئی تھی، لیکن دو چیزوں کی اجازت نہیں تھی۔ ایک، یہودیوں کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی، پراپرٹی، اور دوسرا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں کہ ترکی کی جو خلافت عثمانیہ تھی ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں، لہٰذا وہ ان 2 چیزوں کی اجازت انہوں نے نہیں دی۔ لیکن یہودی جو ہیں یہ بڑے شاطر بھی ہیں، احسان فراموش بھی ہیں۔ قرآن نے بھی ان کا باقاعدہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے اس کے حوالے سے کہ یہ بڑی احسان فراموش قوم ہے۔ حالانکہ جو یہودی تھے ان کے ساتھ عیسائیوں کی بڑی دیرینہ دشمنی ہے 2000 سال سے، میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی دشمنی کو پس پش ڈال دیا، صرف اس لیے کہ ان کا برطانیہ کے ساتھ 1914 میں ایک معاہدہ ہوا تھا برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے ساتھ، بلفور ڈکلیریشن کے نام سے، اسرائیل کی ریاست کے وجود کے حوالے سے۔ تو اس مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ترکی کی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے مخالفت بھی کی، اور ترکی جو عیسائیوں کے ساتھ ان کی جو دیرینہ دشمنی تھی 2000 سال پرانی، اس کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پہ عام عرض کرتا چلوں جو ہمارے ہاں شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ماضی میں یورپی حکومتوں نے یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم روا رکھا ہے، لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا تھا، اور اس دور میں جب یورپی حکومتیں جو ہیں ان پر مظالم کرتی تھی تو ان کی سب سے جو بڑی پناہ گاہ تھی دنیا میں وہ خلافت عثمانیہ تھی، یعنی یہ وہاں سے خلافت عثمانیہ میں آ جاتے تھے پناہ لینے کے لیے۔ لیکن پاکستان کا جو ہمیشہ اس کے اوپر موقف رہا ہے اس نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے یہ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے۔ پاکستان کا موقف آیا پہلے تو یہ بتائیے کہ درست ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی جو فیصلہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں مانتا اس کے مضمرات کیا ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا دور حاضر کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل جس طریقے سے ایک چل رہا ہے، ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں قائد اعظم کی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جو قائد اعظم، اگر ہم اس ملک کو، اس وطن کو قائد اعظم کا پاکستان سمجھتے ہیں اور قائد اعظم کو اس ملک کا بانی جانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قائد اعظم کا کیا موقف تھا۔ قائد اعظم کا یہ موقف تھا کہ جس طریقے سے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اسی طریقے سے قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپنے والی بات ہے، لہٰذا کسی صورت ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان کا موقف بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری طرف بڑا تعجب ہوتا ہے، مسلم امہ پر اس بات پر زور ڈالا جاتا ہے کہ، اور ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل سے اس بات کا مطالبہ یا اس کے اوپر اس بات کا زور نہیں، دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ بھی 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلا جائے۔ گو میرا یہ موقف نہیں ہے، لیکن اگر
ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر کم سے کم ایٹ لیسٹ دوسری طرف اسرائیل پر بھی یہ دباؤ تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ بات ہونی چاہیے نا، یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اصطلاح اور پیش کی جاتی ہے گریٹر اسرائیل کی، اور اس کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ارد گرد موجود جو عرب ریاستیں ہیں ان کو ایک وقت آئے گا اس کے اوپر سب پہ قبضہ کر لے گا اور ایک گریٹر اسرائیل قائم کر لے جائے گا۔ اس میں کتنی حقیقت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، گریٹر اسرائیل کے قیام کے ایجنڈا میں مصر، اردن، شام، عراق، سوڈان اور تقریباً آدھا سعودی عرب کا علاقہ شامل ہے، اور اس قیام کے ایجنڈے کے لیے امریکی فوجیں اپنے اتحادی فوجیوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں براجمان ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی باقاعدہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے، اور یہ جو سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم رہے تھے ایریل شارون، ان کا یہ بیان کئی دفعہ جو ہے میڈیا پہ آ چکا ہے کہ وہ جو فلسطین کی مجوزہ ریاست ہے اس کو اس شرط کے ساتھ تسلیم کریں گے کہ فلسطین اپنی فوج بھی نہیں بنائے گا اور ساتھ میں فلسطین کی کوئی حد بندی نہیں ہوگی، یعنی ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فلسطین کو بھی جو ہے اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں اسی گریٹر اسرائیل کا۔ اچھا، قطر سمیت کچھ اور ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ بات بڑی بازگشت کریں۔ اچھا، یہ جو تسلیم کر رہے ہیں سعودی عرب کو، ان کا ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ سب کو حاصل ہے اور اسرائیل کو بھی یہ حاصل ہے، لیکن دفاع کے نام کے اوپر یہ جو جتنے بھی یہ سرانجام دے رہے ہیں، عوامی سرانجام دے رہے ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں، آیا یہ دوسری سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے دفاع کے نام پر چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دینا اور چیزوں پر قبضہ کرنا، یہ عمل کیا درست آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس اپنے اس چیز کی، اس حق کی صرف ایک ہی دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ حفاظت کا حق۔ اب آپ امریکہ اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان کا موازنہ کر لیں۔ امریکہ کا جو آل اوور دا ورلڈ جو اس کی پالیسی ہے، جو اس کا موقف ہے، وہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کو دنیا میں کہیں پر بھی کسی قسم کے کوئی خطرات لاحق ہوں گے تو وہ وہاں پر مداخلت بھی کر سکتا ہے، بلکہ پیشگی فوج کشی بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ایک چیز کو اور بھی میں ساتھ شامل کرنا چاہوں گا، بھی جو ایران کا موقف ہے، اور ایران کے کچھ لوگ بھی مارے گئے، ابھی ان کے ایٹامک ایک سائنسدان کو بھی مارا گیا۔ آپ ان واقعات پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں یہ واقعی اسرائیل کی طرف سے ہی یہ کیا جاتا ہے؟ ہاں، دیکھیں، اس وقت پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، وہ کہ جو امریکہ کا موقف ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں پر بھی امریکی مفادات کو خطرات لاحق ہوں تو وہ وہاں پر پیشگی فوج کشی کر سکتا ہے اور اس کا پورا حق رکھتا ہے۔ سیم یہی موقف اور پالیسی جو ہے وہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں اپنا رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حفاظت کے حق کا فلسفہ عجیب ہے کہ ایک شریف آدمی کے مکان کے ایک حصے پر آپ قبضہ کر لیں، اور جب وہ آپ کے خلاف کوئی مزاحمت کرے تو آپ اسے دفاع کا نام، اپنے لیے حفاظت اور دفاع کا نام دے دیں، اور اس کی اس مزاحمت کو جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنے حق کے اصول کے لیے اس کو آپ دہشت گردی کا نام دے دیں۔ سیم یہی فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ امریکیوں نے صہیونیوں کی دوستی میں یہ بات بھی بلا دی کہ امریکہ میں خود امریکہ کے اوپر برطانوی تسلط رہا ہے، اور امریکہ نے مزاحمت کا راستہ ہی اپنا کر برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تھی، اور آج دنیا کے اندر وہ اپنی جس آزادی اور ترقی کو بڑے فخر سے پیش کرتا ہے، تو کیا پھر وہ بھی دہشت گردی کی بنیاد پر ہے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا ان کا موقف ہے اسرائیل کا، اور یہ ایک صرف پوری دنیا کے اندر ایک چودراہٹ والا ماحول ہے، اور یہ بڑا ایک خطرناک تصویر پیش کر رہا ہے۔ اور ایک یہاں پہ ایک اور بھی چیز مینشن کر دوں کہ جو اسرائیل کے لیے نرم گوشہ لوگ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ ان کی اس خود فریبی پر رحم فرمائے کہ وہ جو اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا رہا ہے، اور فلسطینی علاقے کے اندر جو وہ باڑ بنا رہا ہے اس کو بھی عالمی عدالت نے جو فیصلہ سنایا کہ وہ غیر قانونی ہے، انہوں نے عالمی عدالت کے فیصلے کو بھی ٹھکرا دیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی عمل نہیں کر رہا۔ یہ جو ہے ان کے لیے بھی اس بات کا جواب ہے کہ اسرائیل کے نزدیک کوئی اصول، اخلاق اور انصاف کی تمیز نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اسرائیل سے کسی قسم کے اصول، اخلاق اور قانون کی توقع رکھیں۔ بالکل درست ہو گیا۔ آج ناظرین بلال صاحب نے بڑی تفصیلی جو مسئلہ فلسطینیوں سے روشنی ڈالی، انہوں نے اس کے تاریخی پس منظر بھی بیان کیا، جس سے میرے خیال سے سوچ سمجھنے کی بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے، اور آج جو فلسطین کے جو اسرائیل کے حوالے سے جو لوگ ممالک اس کو تسلیم کیے جا رہے ہیں، انہوں نے
آج کے دور پہ ان کی اسٹریٹجیز کے اوپر بھی بڑی تفصیلی بات کی. میرے خیال سے مسئلے کو سمجھنے میں جو بھی اس پروگرام کو دیکھا تو بہت ساری اس کو ہیلپ بھی ملے گی اور اب بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے کہ اصل میں اسرائیل اور فلسطین والا مسئلہ کہ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.